اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ایک صوبائی حکومت مطلب اپنے تمام مالی معاملات تنخواہوں سے لے کر بڑے بڑے منصوبوں تک آخر یہ سب کچھ چلاتی کیسے ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک بہت بڑے بینک اکاؤنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل، اس کے پیچھے ایک پورا آئینی ڈھانچہ، ایک پوری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے۔ جی، اور آج ہم اسی مشینری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے پاکستان کے آئین کے چند اقتباسات ہیں، خاص طور پہ آرٹیکل 118 سے 122 تک۔ یہ صوبائی مالیات کے پورے نظام کی بنیاد ہیں۔ اور ہمارا مقصد ان بظاہر خشک قانونی مضامین میں چھپے ہوئے اختیارات کے توازن اور عوامی جواب دہی کے نظام کو سمجھنا ہے۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، صوبے کا پیسہ یہ سب رکھا کہاں جاتا ہے؟ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ آرٹیکل 118 کہتا ہے کہ سارا پیسہ ایک جگہ نہیں ہوتا، اسے دو الگ الگ فنڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دو فنڈز؟ اچھا، کون کون سے؟ پہلا ہے صوبائی کنسالیڈیٹڈ فنڈ۔ صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ، میں اسے ایسے سمجھتا ہوں جیسے یہ گھر کا مرکزی کرنٹ اکاؤنٹ ہو، جہاں تمام آمدنی، ٹیکسز، قرضے، منافع جمع ہوتی ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ صوبے کو ٹیکسوں سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے، وہ جو قرضے لیتی ہے یا پرانے قرضوں کی واپسی سے جو رقم آتی ہے، وہ سب سیدھی اسی ایک فنڈ میں جاتی ہے۔ تو یہ حکومت کا مرکزی خزانہ ہوا۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا بالکل الگ فنڈ بھی ہے جسے آئین پبلک اکاؤنٹ آف دا پروونس کہتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹ یعنی عوامی کھاتہ، یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ ایک امانتی کھاتہ ہے۔ اس میں وہ پیسہ ہوتا ہے جو حکومت کا اپنا نہیں ہوتا۔ حکومت کا اپنا نہیں ہوتا؟ مطلب وہ پیسہ جو حکومت کے پاس امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عدالتیں کسی کیس میں ضمانت کے طور پر جو رقم جمع کرواتی ہیں، اچھا، یا پھر سرکاری ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ کی رقم، یہ سب اس پبلک اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ یہ پیسہ سرکار کا نہیں بلکہ عوام کا ہے، جو عارضی طور پر حکومت کی تحویل میں ہے۔ تو یہ تقسیم صرف حساب کتاب کی آسانی کے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑا اصول کار فرما ہے۔ بالکل، یہ صرف اکاؤنٹنگ نہیں بلکہ یہ ایک آئینی فائر وال ہے۔ فائر وال؟ جی، اس تقسیم کا بنیادی مقصد ہی یہ یقینی بنانا ہے کہ حکومت عوام کے امانتی پیسے کو اپنے روزمرہ کے اخراجات یا کہہ لیں کہ سیاسی منصوبوں کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ یعنی امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ آئین یہی کہتا ہے، کنسالیڈیٹڈ فنڈ وہ پیسہ ہے جسے حکومت قانون کے مطابق خرچ کر سکتی ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹ میں رکھی رقم پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ وہ اس کی مالک نہیں، صرف محافظ ہے۔ واہ، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس دو محفوظ مالیاتی تجوریاں ہیں، لیکن اگلا اور شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان تجوریوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ آئین اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ آرٹیکل 119 کہتا ہے کہ ان فنڈز کی نگرانی اور ان سے لین دین کا سارا طریقہ کار صوبائی اسمبلی کے ایک قانون کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ یعنی عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں۔ جی، سادہ الفاظ میں چابیاں صوبائی اسمبلی کے پاس ہیں۔ تو حکومت خود اپنی مرضی سے پیسے نہیں نکال سکتی، اسے اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ بالکل۔ لیکن اسی آرٹیکل میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب تک اسمبلی قانون نہیں بناتی، گورنر قواعد بنا کر اس نظام کو چلا سکتا ہے۔ کیا یہ گورنر کو بہت زیادہ اختیار نہیں دے دیتا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ پارلیمانی جمہوریت کے ایک بنیادی اصول کو مضبوط کرتا ہے جسے پاور آف دا پرس یعنی خزانے پر اختیار کہا جاتا ہے۔ خزانے پر اختیار؟ جی، یعنی عوام کے پیسے پر اختیار عوام کے نمائندوں کا ہی ہوگا۔ گورنر کا قواعد بنانے کا اختیار صرف ایک عبوری یا کہہ لیں کہ عارضی انتظام ہے۔ تو یہ صرف ایک گیپ کو فل کرنے کے لیے؟ بالکل، یہ ایک حفاظتی جال ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے قانون سازی میں تاخیر ہو تو صوبے کا مالیاتی نظام جام نہ ہو جائے۔ حتمی اختیار بہرحال اسمبلی کا ہی رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا، یعنی اختیار اسمبلی کا لیکن نظام چلتا رہے، یہ ایک اچھا توازن ہے۔ اب ہم اس عمل کے سب سے دلچسپ اور سیاسی طور پر اہم حصے کی طرف آتے ہیں، سالانہ بجٹ۔ جی، آرٹیکل 120 یہ کہتا ہے کہ ہر مالی سال کے آغاز پر حکومت کو اسمبلی کے سامنے ایک سالانہ بجٹ اسٹیٹمنٹ پیش کرنا ہوتا ہے، یعنی آنے والے سال کا پورا مالی منصوبہ۔ جی، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔
آرٹیکل 120 یہ بھی کہتا ہے کہ اس بجٹ اسٹیٹمنٹ میں اخراجات کو دو بالکل الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا جائے گا۔ 2 حصے؟ پہلا حصہ وہ اخراجات ہیں جنہیں آئین صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ پر چارجڈ قرار دیتا ہے، اور دوسرا حصہ دیگر تمام مجوزہ اخراجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ چارج اخراجات، یہ ایک تکنیکی اصطلاح لگتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گہری منطق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیکل 121 اس کی پوری فہرست دیتا ہے۔ چارجڈ اخراجات وہ لازمی ادائیگیاں ہیں جن پر اسمبلی میں بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن انہیں کم کرنے یا مسترد کرنے کے لیے ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک منٹ، اسمبلی ان پر ووٹ نہیں دے سکتی؟ یہ تو جمہوریت کے اس بنیادی اصول کے خلاف لگتا ہے کہ عوام کے نمائندے ہر خرچ کی منظوری دیں۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہیں اس نظام کی ذہانت چھپی ہے۔ اچھا، تو اس فہرست میں ایسا کیا خاص ہے جسے ووٹنگ سے بالاتر رکھا گیا ہے؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں ہے کیا۔ اس میں گورنر کی تنخواہ اور دفتر کے اخراجات، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں۔ یعنی ریاست کے 3 ستونوں میں سے 2، عدلیہ اور مقننہ کے سربراہان اور ان کے دفاتر کے اخراجات۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے تمام قرضوں کی ادائیگی کا خرچ، یعنی سود اور اصل رقم کی واپسی۔ قرضوں کی ادائیگی بھی؟ جی، اور آخر میں اگر کسی عدالت نے صوبے کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس پر عمل درآمد کے لیے درکار رقم بھی چارجڈ ہوتی ہے۔ تو یہ سب وہ اخراجات ہیں جو ریاست کے چلنے کے لیے یا اس کی ساکھ کے لیے لازمی ہے۔ لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، انہیں ووٹنگ سے استثناء کیوں؟ اس کا مقصد ریاست کے کلیدی اداروں کی آزادی اور خود مختاری کو یقینی بنانا ہے۔ اب تصور کریں، جی، اگر ایک ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہر سال اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے پیش ہو اور حکومت اپنی اکثریت استعمال کر کے کسی ایسے جج کی تنخواہ روک لے جس نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا ہو، تو کیا ہوگا؟ عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو جائے گی۔ بالکل۔ اسی طرح قرضوں کی ادائیگی کو چارج رکھنے کا مقصد ملک کی مالیاتی ساکھ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کو یقین دہانی ہوتی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں گی، لیکن ریاست اپنے وعدوں سے نہیں پھرے گی۔ میں سمجھ گیا۔ تو یہ نظام ایک طرح سے ریاست کو اس کی اپنی سیاست سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اچھا، اگر ان چارجڈ اخراجات پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر اسمبلی کا بجٹ میں اصل کردار کیا ہے؟ بالکل، اصل سیاسی بحث کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہمیں آرٹیکل 122 کی طرف لے جاتا ہے۔ آرٹیکل 122۔ جی، یہ بجٹ کی منظوری کے اصل میدان کی وضاحت کرتا ہے۔ چارجڈ اخراجات کے بعد باقی تمام اخراجات اسمبلی میں گرانٹ کے مطالبات یا ڈیمانڈز فار گرانٹس کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گرانٹ کے مطالبات؟ جی، ہر وزارت اور محکمے کے لیے الگ الگ مطالبہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے وزارت تعلیم کا مطالبہ، وزارت صحت کا مطالبہ وغیرہ۔ اور یہاں اسمبلی کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ یہاں اسمبلی کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ وہ کسی بھی مطالبے کو مکمل طور پر منظور کر سکتی ہے، اسے سرے سے مسترد کر سکتی ہے یا اس میں تجویز کردہ رقم میں کمی کر سکتی ہے۔ اچھا، تو بجٹ پر اصل سیاسی گھمسان یہاں ہوتا ہے۔ بالکل، یہ وہ جگہ ہے جہاں اپوزیشن حکومت کی ترجیحات کو چیلنج کرتی ہے اور حکومت کو اپنے ہر مجوزہ خرچ کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اپوزیشن کو لگتا ہے کہ حکومت سمجھے نئی گاڑیوں پر بہت زیادہ خرچ کر رہی ہے اور اسکولوں پر کم، تو وہ گاڑیوں والے مطالبے کو کم کرنے کے لیے ووٹ دے سکتی ہے؟ بالکل، یہی نکتہ ہے، یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے اسمبلی حکومت کو مالی طور پر جواب دہ ٹھہراتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھی کوئی شرط ہوگی۔ آپ نے صحیح پکڑا، آرٹیکل 122 میں ایک بہت اہم شرط ہے۔ اس کی شق 3 کہتی ہے کہ گرانٹ کا کوئی بھی مطالبہ صوبائی حکومت کی سفارش کے بغیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کے اراکین خود سے کوئی نیا خرچہ تجویز نہیں کر سکتے؟ جی نہیں۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے تعلیم کے لیے 10 ارب مانگے ہیں، ہم اسے 15 ارب کرتے ہیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ صرف حکومت کی طرف سے پیش کردہ تجاویز پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اسے منظور، مسترد یا کم کر سکتے ہیں، لیکن بڑھا نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی نیا مطالبہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا منطق ہے؟ یہ تو اسمبلی کے اختیارات کو محدود کرنے والی بات لگتی ہے نا؟ یہ اختیارات کے توازن کی ایک اور شاندار مثال ہے۔ اس شرط کا مقصد مالیاتی افراتفری کو روکنا ہے۔
مالیاتی افراتفری؟ جی، اگر ہر رکن اسمبلی کو اپنی مرضی کے منصوبے اور اخراجات بجٹ میں شامل کروانے کا اختیار دے دیا جائے تو بجٹ کا سارا ڈھانچہ ہی بکھر جائے گا۔ اور ملک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مالیاتی پالیسی بنانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، کیونکہ اسی نے پورے صوبے کی ضروریات اور وسائل کو دیکھنا ہوتا ہے، جبکہ اسمبلی کا کام اس پالیسی کی نگرانی کرنا ہے۔ یعنی حکومت گاڑی چلائے گی اور اسمبلی یہ دیکھے گی کہ گاڑی صحیح سمت میں چل رہی ہے یا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دو قسم کے فنڈ سے بات شروع کی، ایک حکومتی اخراجات کا اور دوسرا عوام کی امانت کا۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا کنٹرول بالآخر صوبائی اسمبلی کے پاس ہے، اور آخر میں بجٹ کی منظوری کے اس تفصیلی عمل کو سمجھا جس میں چارجڈ یعنی لازمی اخراجات اور ووٹڈ یعنی منظور شدہ اخراجات کا فرق ہے۔ یہ پورا نظام شفافیت، جواب دہی اور استحکام کے اصولوں پر بنایا گیا ہے۔ بالکل۔ یہ نظام ایک ہی وقت میں دو بظاہر متضاد مقاصد حاصل کرتا ہے۔ ایک طرف گرانٹس پر ووٹنگ کے ذریعے اسمبلی کو حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کا ایک بہت مؤثر ہتھیار مل جاتا ہے۔ حکومت کو اپنے ہر روپے کا جواز پیش کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف چارجڈ اخراجات کے ذریعے ریاست کے کلیدی اداروں کی خود مختاری اور ملک کے مالی استحکام کو سیاسی مداخلت سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ حکومت چلانے کی انتظامی ضرورت اور عوامی نگرانی کے جمہوری اصول کے درمیان ایک بہت احتیاط سے بنایا گیا آئینی توازن ہے۔ بالکل درست۔ یہ واقعی ایک جامع نظام ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئین بنانے والوں نے صرف بڑے بڑے نظریاتی اصول ہی نہیں بنائے، بلکہ ریاست کی روزمرہ کی مشینری کو چلانے کے لیے ایک ایک پرزے کا خیال رکھا ہے۔ جی، اور آئین کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ نظریات کو عملی شکل دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک آخری سوچ بھی ذہن میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ آئینی مضامین کاغذ پر ایک بہت واضح اور منطقی فریم ورک پیش کرتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب سیاسی حقیقتیں اس آئینی طریقہ کار سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پر، جب ایک حکومت اسمبلی میں بہت معمولی اکثریت کے ساتھ کام کر رہی ہو اور اسے ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہو تو گرانٹس کے مطالبات کی منظوری کا عمل کیسا ہوگا؟ ہر ایک مطالبہ ایک سیاسی جنگ بن جائے گا۔ بالکل، بجٹ کی منظوری سیاسی سودے بازی کا ایک بہت بڑا میدان بن جاتی ہے۔ یہ آئینی ڈھانچہ تو ایک میدان فراہم کرتا ہے، لیکن اصل کھیل اس کے اندر ہونے والی سیاست میں ہے، جو کبھی بھی اتنی صاف اور سیدھی نہیں ہوتی جتنی کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.